مطلب یہ نہیں کہ بھی چلو آج آٹا گوندھ رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج مہمان بھی آنے والے ہیں، چلو صبح ظہر کے ساتھ ملا لی، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لی، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، چونکہ جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے زیادہ پسند ہوگا، ظاہر بات ہے جنت کا دروازہ اس پر جھٹ سے کھلے گا، جھٹ سے اس پر کھلے گا، اس لیے کہ جنت کھلنی ہی اللہ کی پسند سے ہے۔ اللہ راضی ہوگا آپ سے، جنت کے دروازے آپ پر کھلے، اور وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ اعمال ہیں ہمارے، وہ اوصاف ہیں ہمارے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسند۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ لیکن ایک بات میں اور یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز وقت اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وقت کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ نماز اللہ رب العالمین نے جس وقت پر اگر مقرر کر دی ہے تو یہ حیثیت اللہ رب العالمین کے اس مقرر کردہ حکم کی ہے، اس چیز کی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ تم نے ظہر اتنے بجے پڑھنی ہے، فجر اتنے بجے پڑھنی ہے، عشاء اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عصر اتنے بجے، یہ اللہ نے پابندی لگائی۔ اور جب اللہ رب العالمین اس پابندی میں خود تبدیلی پیدا کر دے پھر ہم وقت نہیں دیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، حالانکہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اب عصر کو آپ ظہر کے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو عصر کا وقت ہی نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ محبوب عمل ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کا وقت توڑ کر اس کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، عصر کو ظہر میں پڑھ دیا، اب یہ سارا ٹائم بچا لیا مغرب تک دعا کے لیے، اب دعا فرما رہے ہیں، صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں، سارا ٹائم لگ گیا۔ اب مغرب آ گئی اور مغرب کا وقت بھی قلیل ہے۔ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں حرم میں بہت سارے ساتھی میرے کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں جو مغرب کی نماز میں اتنا بھی وقفہ، یعنی اتنا بھی وقفہ نہیں دیتے کہ کوئی آدمی وہ جو مؤذن ہے وہاں سے اذان دے کر وہ آ کر کے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اور وہ تکبیر کہے، بلکہ وہ اذان دوسرا آدمی وہاں سپیکر جہاں لگا ہوا ہے وہاں ختم کرتا ہے اور دوسرا آدمی صف میں کھڑا ہوا جیسے وہ اذان ختم کرتا ہے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے۔ سنت وغیرہ نفل وغیرہ کوئی وقت نہیں دیا جاتا، کیوں کہ جی مغرب کا وقت ہی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ۔ اگر ہم نے سنتے وغیرہ پڑھنے لگ گئے تو پھر جو ہے مغرب قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنا ہے تو بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں سب حرم میں آ کر کے وہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پھر ایک دو سے پوچھا بھی، تنزن پوچھا تاکہ یہ اس کو چوٹ لگے اور جا کر کے وہاں بھی یہ عادت جاری رکھے۔ میں نے پوچھا بھی وقت یہاں سعودی عرب میں بڑھ تو نہیں گیا ہے؟ یہاں بھی تو وہی وقت ہے۔ کہنے لگے وہ ہم یہاں تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ۔ اللہ کے بندے، تحیت المسجد تو جب تھا جب تو مسجد میں آیا تھا، جب تو حرم میں قدم رکھا تحیت المسجد جب ہے، پھر جب تو بیٹھ گیا اب تحیت المسجد کا وقت ختم۔ اگر تو پڑھ کے بیٹھا تب بھی اور اگر بغیر پڑھے بیٹھا تب بھی اب تحیت المسجد کا وقت ختم ہے۔ اب جب اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد تو پھر کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اب یہ تحیت المسجد نہیں ہے۔ اب یہ مغرب کے بعد کی دو سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی دو اذانوں سے مراد تکبیر اور اذان، ہر نماز کی کوئی بھی نماز ہو اذان اور تکبیر کے درمیان فرمایا نماز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اتنی کثرت سے
صحابہ کرام جو ہے وہ سنتیں پڑھا کرتے تھے مغرب سے پہلے والی، کہ جو بعد میں تھوڑا اذان کے بعد اگر کوئی شخص آتا اور مسجد میں آ کر کے دیکھتا کہ سب لوگ، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سارے لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے اور لوگ فرضوں کے بعد والی سنتے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کثرت سے صحابہ کرام پڑھتے تھے. تو لوگ اتنا کم وقت بتاتے ہیں کہ مغرب کا اتنا تھوڑا وقت ہے. اللہ کے رسول میدان عرفات میں ہے، مغرب یہیں ہو گئی، مغرب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جلدی سے یہاں سے کوچ کرو اور مزدلفہ چلو. حضرت بلال سامنے آ گئے. حضرت بلال یہ سمجھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مغرب بھول گئے، فوراً سامنے آئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نماز نماز، مغرب کی نماز. اب یہ صحابہ کی بے چینی کیوں ہے کہ آپ نے صحابہ کو تعلیم دی ہوئی ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو محبوب عمل جو ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. اور آج آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھے کھڑے ہیں اور مغرب یاد ہی نہیں ہے، مغرب چھوڑے چلے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل چل آگے چل، آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے. مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں گئے، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا. یعنی جان بوجھ کر عصر کا وقت توڑا، اس کو ظہر میں پڑھا، اس کو مقدم کیا، اور جان بوجھ کر مغرب کا وقت موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مغرب کو چھوڑ دیا. مغرب کو چھوڑا اور عشاء کے ساتھ جا کر کے ملایا اور جان بوجھ کر قضا کی. یعنی یہ نہیں صاحب نہیں ہوا، صاحب ہم کہتے حضرت بلال نے آپ کو یاد دلایا، آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے. عشاء کا وقت آ گیا، آپ نے مغرب وہاں جا کر کے پڑھی عشاء کے ساتھ ملا کر. حالانکہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے. اب کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت خود اپنے بعض امور کو تبدیل کرتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کی اہمیت نہ بیٹھے، اللہ کے حکم کی قدر و قیمت ان کے ذہنوں میں بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتلایا کہ ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے، پھر وقت کو توڑا، وقت کو ختم کر دیا، اس فارمولے کو توڑا، عصر کا وقت پہلے کر دیا، مغرب کو مؤخر کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اصل قیمت جو ہے وہ وقت کی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اب اللہ نے کہا ہے کہ مغرب مزدلفہ میں جا کر کے ادا کرنی ہے، بھلے وہاں عشاء ہو جائے، مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی. اب یہی نیکی ہے. اب اگر کوئی شخص متقی بن کر یہ کہے کہ میاں میرے پاس تو وقت ہے، جب تک یہ لوگ بسوں میں گاڑیوں میں بیٹھیں گے جب تک تو میں مغرب پڑھ لوں گا، میں یہاں مغرب پڑھوں گا، وہ بالکل اس نے گنوا دی نماز، اس کو بیکار کر دیا. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کا معیار محمد الرسول اللہ